بار ایسوسیشن اور جو ان کے دلائل پیش کرنے والے ہمارے ظفر شاہ صاحب، ان سب نے بہت زبردست طریقے سے جموں کشمیر کا آئینی جو کیس اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہے خوبصورتی سے پیش کر کے، ہمارے اوپننگ بیٹسمین نے بھی بہت زبردست کام کیا، کپل سبل صاحب نے، اس کے بعد جو آئے، اس کے بعد 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن مڈل آرڈر، اور اب انشاءاللہ ٹیوزڈے جو فائنل ہمارے جو سلاگ اوورز میں ہمارے 4-5 قابل ترین وکلا سامنے آئیں گے، جس میں عوامی نیشنل کانفرنس کی منیکا گروسوامی صاحبہ بھی ہوں گی، ہمیں امید ہے اس کے بعد شاید کچھ باقی بچے گا نہیں، اور جس طریقے سے یہ کیس پیش ہوا ہے، اس کی دلائل پیش کی گئی، ہمیں امید ہے ایک ایک باریکی سے ایک ایک نقطے پر بحث و مباحثہ ہوا، جانکاری لی گئی، اور کچھ چیزوں کی جانکاری تو شاید دلی میں بھی نہیں تھی لوگوں کہ ہمارا کیا آئین تھا، جموں کشمیر کا آئین کیا کہتا تھا 1947 میں ایکسیشن کے بعد، جس کو پھر تبدیل کیا گیا دہلی ایگریمنٹ کے تحت 370 اور اس کے بعد 35A۔ وہ دلائلیں جب سامنے آئیں تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی اور دری کی دری رہ گئیں۔ ہمارا کیس ایک واٹر پروف کیس ہے، واٹر ٹائٹ کیس ہے۔ 370 اپنی پیروی خود کر رہا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اور ہمارے وکلا نے بہت خوبصورتی سے اس کو پیش کیا گیا اور صحیح دلائل سامنے رکھے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کیونکہ آج پورا ورلڈ ماننیہ سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف انڈیا کو پورے ورلڈ میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ کے عوام بےتاب ہیں، کیونکہ ٹیوزڈے کے بعد میں جو اس کے مخالف ہیں 370 کے مخالفین، ان کی دلائل سنی جائیں گی، اور شاید ہمارے، جہاں تک میں ایک پٹیشنر کی طور پہ کہہ سکتا ہوں، ہمارے وکلا نے اور 370 نے خود وہاں پر کوئی کسر ہی باقی نہیں رکھی ہے کہ آپ اس کو ان کے آرگیومنٹس کو الٹا کر سکتے ہیں، یا جو 370 کا آئینی اور قانونی جو اس کی شرائطیں ہیں اس کو آپ پلٹ کر سکتے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا سے، چیف جسٹس اور ان کی جو 5 رکنی بینچ ہے وہ اپہولڈ کریں گے کانسٹیٹیوشن کو، اور جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کو پوری جسٹس دیں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس بارے میں بات کی کہ ایفیڈیوٹس دیے گئے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہاں کشمیر میں خصوصاً خدشات ہے کہ چاہے بابری مسجد کی طرح یہ معاملہ نہ ہو، اس کو الحمدللہ اس بینچ نے خود یہ کہا کہ ہمارا ایگزامینیشن اس وقت وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن آف جموں اینڈ کشمیر کا اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا ہے، کہ 5 اگست کو کیا اس میں وائلیشن ہوئی ہے، گورنر نے غلط اختیارات استعمال کیے ہیں، پریزیڈنٹ آف انڈیا نے غلط اختیار استعمال کیا ہے، اور جو فیصلہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی بی جے پی کی سرکار نے پارلیمنٹ میں نمبرز کے بنا پر کانسٹیٹیوشن کو تار کر کے چھوڑ دیا، اس کی آج سنوائی ہے، اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ جی ہم کوئی نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ نو، دیر از نتھنگ لائک whether there is an issue of national interest. It is just the violation of what happened on 5th August 2019. اور ہم امید رکھتے ہیں ایز پٹیشنرز کہ we will win this case hands down انشاءاللہ۔ یہ جموں کے لوگوں کا بھی آج ماننا ہے، لداخ کے لوگوں کا بھی آج یہی ماننا ہے، اور کشمیر کے لوگوں کا تو ماننا ہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہم پر 2 ذمہ داریاں عائد ہیں، ایک 370 کا دفاع اور اس کیس کو انشاءاللہ جیتنا جو اب سپریم کورٹ کے سامنے میں ہے، اور دوسرا
کہ بی جے پی اور ان کی جتنی بھی یہاں پہ پراکسیز کام کر رہی ہیں، جس شکل شیپ میں وہ کام کر رہے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کا نام ان سے منسلک کیا جا رہا ہے، جموں کشمیر اور لداخ میں ہم سب لوگوں کا کام ہے کہ ان کو تمام الیکشنز میں، میونسپلٹی ہو، پارلیمنٹ ہو، پنچایت ہو یا اسمبلی ہو، ان کو جموں کشمیر اور لداخ سے صاف کر کے چھوڑ دینا ہے۔ یہ دو کام ہمارے ہیں، اور اس میں کچھ چینلز جو میں نے دلی میں بھی نوٹ کیا، نیشنل چینلز بھی، وہ کچھ ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں، اس طریقے کے سوالات سیاسی لیڈروں سے کر رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہم نے ایک یونٹی کر کے اس کیس کو 4 سال لگاتار اس کے پیچھے رہ کے تمام جتنے بھی ہمارے یونٹس تھے، جماعتیں الگ الگ تھیں، اکٹھے کر کے کسی طریقے سے ان میں پھوٹ پڑے، پھاڑ پڑے، وہ آج بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں بذات خود اس کا مشاہدہ دلی میں کرتا ہوں، ہر دن کرتا ہوں، اور ابھی تک ہم نے اس کو بچائے رکھا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں اپنی تمام سیاسی جماعتوں سے جو اس وقت وہاں پہ کھڑی ہیں کہ جس طرح سے ہم نے ابھی تک یونٹی دکھائی ہے، اور اس میں آج صرف کشمیر ہی نہیں ہے، اس میں آج جموں ہم سے آگے چل رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، سی پی آئی، سی پی ایم، عوامی نیشنل کانفرنس، جے کے پی ایم، مشن اسٹیٹ ہوڈ، آئی ڈی پی، اکالی دل مان، اور جو بھی باقی ہماری جو تنظیمیں ہیں، وہ سبھی ایز فار ایز جو یہ کیس اس وقت لگا ہوا ہے وہ ایک ہی پیج پر ہے۔ اور ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو لداخ میں ابھی الیکشن آنے والے ہیں اور کرگل میں، اس میں انشاءاللہ بی جے پی کا صفایا ہو جائے گا۔ اتنی اس وقت زبردست جو معاملہ ہے 370 کا، وہ بہت ہی خوبصورتی سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ پازیٹیولی اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ایک چیز اور میں، کیونکہ ہم 370 کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں اس وقت، یہ کوئی میں وارننگ نہیں دے رہا، میں ایک ایڈوائز اپنے، بات بند کریں پلیز، میں اپنی طرف سے تمام ان صاحبان کو جو باہر سے یہاں پر کام کرنے آتے ہیں، وہ ہماری سراخوں پہ، ان کو جموں کے لوگ بھی بہت پیار سے رکھتے ہیں، لداخ میں بھی بہت پیار سے رکھتے ہیں، کشمیر میں بھی بہت پیار سے رکھتے ہیں، جب تک وہ یہاں پر اپنی روزی روٹی کمانے آئیں۔ میں ان سے اتنا کہوں گا کہ میرے بھائیوں، جو آپ یہاں پہ 5 سال سے ہیں، 10 سال سے ہیں، 15 سال سے ہیں، آپ اور بھی جتنا مرضی ہے یہاں پر رہیے، مگر یہاں کے ڈومیسائل بن کر نہیں۔ کسی صورت میں نہ جموں ایکسپٹ کرے گا، نہ لداخ ایکسپٹ کرے گا، نہ کشمیر ایکسپٹ کرے گا۔ اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد، یا پھر جب یہاں کی سرکار عوامی سرکار بنے گی، جتنے بھی لوگوں نے، چاہے وہ 1 لاکھ ہیں، چاہے وہ 1 آدمی ہے، یا وہ 35 لاکھ ہے، جو فگرز آج دی جا رہی ہیں، ان سب کو قانونی طور، آئینی طور، جو آپ نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس یہاں سے حاصل کی ہیں، آپ کو ان سرٹیفکیٹس کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ کوئی باہر کا آدمی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جموں کشمیر اور لداخ کی ٹیریٹری پر نہیں لے سکتا ہے۔ ہاں، یہاں پر کام کر سکتا ہے، اپنی محنت مزدوری کر سکتا ہے،
ہمارے سراہوں پہ رہ سکتا ہے, ہمارے گھروں میں رہ سکتا ہے, مگر ایز اے ورکر, ناٹ ایز اے ڈومیسائل. آپ کو کسی صورت میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ, میں معذرت سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی چینل کے تھرو اپنے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے, کہ کچھ کام آپ ایسے کر رہے ہیں لیفٹیننٹ گورنر صاحب نئی دہلی کے ڈائریکشنز پہ, کیونکہ خود تو آپ کر نہیں سکتے ہیں, جو ڈائریکشن نئی دہلی کی ہے وہی کریں گے آپ. آپ جو اپنے پاورز کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں بغیر کسی پبلک مینڈیٹ کے, آپ ایسی چیزیں, ایسے حکم صادر کر رہے ہیں 2019 کے بعد جو حکم صادر کرنے کا آپ کے پاس آئینی یا قانونی جوازیت نہیں ہے. آپ نے کل ہی شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ کنونشن کمپلیکس کا اس سے لفظ شیر ہٹا دیا. آپ نے اس آدمی کا نام ہٹانے کی آپ آج کل کوشش کریں, حالانکہ یہ کوششیں اب آر ایس ایس کی طرف سے, بی جے پی کی طرف سے پورے ملک میں ہو رہی ہیں. مہاتما گاندھی کا نام ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, پنڈت جواہر لال نہرو کا نام ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور شیخ محمد عبداللہ کا نام ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس شیخ محمد عبداللہ کا نام, شیری کشمیر کا نام آپ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایل جی صاحب, جن کے جیتے جی لاکھوں لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, اور جب ان کو دفنایا گیا تب تک وہ لاکھوں لوگ ان کے ساتھ رہے, جب تک ان کو سپرد خاک نہیں کیا ہم نے. آپ ان کی, جنہوں نے یہاں پہ ایجوکیشن لائی, جنہوں نے یہاں پہ زمینی مالکانہ حقوق دیے, جاگیردارانہ نظام, چکدارانہ نظام, وہ ختم کر دیا. اور اگر جو کچھ یہاں پر آج آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف, انہی کی دیا ہوا ہے. انہوں نے مصیبتیں سہی اس پر. اور جہاں پر آپ G20 کی کارروائی کرتے ہیں, جو بھی بار بار لوگوں کو لاتے ہیں, آپ کو یہ کھٹکتا ہے کہ اس میں سامنے میں شیری کشمیر لکھا ہوا ہے, اور جب آپ اندر جاتے ہیں وہاں پر شیری کشمیر کی تصویر لگی ہوئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ تصویر آپ کب ہٹانے جا رہے ہیں؟ ہٹائی گئی. اگر وہ ہٹائی گئی ہے, افسوسناک بات ہے. آپ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے نام سے ٹنل کا نام رکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی صاحب ہندو مہاسبھا کے بھی بہت بڑے ممبر تھے, اور کہا جاتا ہے کہ جموں میں جو 3.5-4 لاکھ لوگوں کا, مسلمانوں کا قتل عام ہوا, وہ سب جموں مہاسبھا اس کی ذمہ دار تھی. جموں کے لوگ نہیں, جموں کے میرے ڈوگرے بھائی نہیں, یہ لوگ. آپ ان کا نام رکھیں گے. اور جس شیری کشمیر نے پوری کشمیری پنڈت, سکھ, جتنے یہاں پہ پنجابی, جتنے یہاں پہ مائنارٹیز تھیں 1947 میں لاکھوں کی تعداد میں, ان کے گھروں کے سامنے میں ان نے اپنی فوج, اپنی نیشنل کانفرنس کے رضاکار کھڑے کر دیے, جن میں میرے والد محترم بھی ایک تھے. ان کا نام آپ ہٹائیں گے اور ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کا ٹنل پہ نام رکھیں گے. واہ, کیا بات ہے. افسوس ہے کہ آپ آر ایس ایس کا ایجنڈا لے کر آج جموں کشمیر میں آ رہے ہیں. یہ آپ فیل ہو جائیں گے. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں کہ دیٹ یو ول فیل فرام ہیئر اینڈ یو ول ہیو ٹو موو اوے فرام ہیئر. جتنے بھی لوگ یہاں پر آر ایس ایس کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں, ان کی چھٹی یہاں سے بہت جلد ہونے والی ہے. یہ کوئی وارننگ نہیں ہے, میں لوگوں کے جذباتوں کی عکاسی کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جموں میں بھی, لداخ میں بھی, اور کشمیر میں بھی. اس کے بعد میں ایک اور جو اہم معاملہ ہے, آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 370 اور 35A کا کیا سیاسی صرف معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اتراکھنڈ میں کیا ہو رہا ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب, ادب سے کہہ رہا ہوں آپ سے, ہمارے ہوم منسٹر صاحب امت شاہ صاحب, آپ سے بھی بڑے ادب سے مخاطب ہوں. لیفٹیننٹ گورنر صاحب, آپ سے بھی ادب سے مخاطب ہوں. 370 صرف ایک پولیٹیکل گارنٹی یا ضمانت نہیں تھی. اٹ واز ناٹ اونلی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل.